الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ ہود سے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سورہ ہود یہ مکی سورہ ہے اور اس میں کل 123 آیتیں ہیں۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کچھ بوڑھے نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیبتنی ہود والواقعہ وعما یتساءلون واذا الشمس کورت والمرسلات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کروں، مجھے 5 سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سورتوں کا نام لیا، کہا مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے اور سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا۔ اسی سورہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ دابہ کے معنی ہوتا ہے رینگنے والا، چلنے والا، زمین پر چلنے والی ہر مخلوق اس سے مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والی تمام مخلوقات کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، چرند ہو پرند ہو، چھوٹی مخلوق ہو بڑی مخلوق ہو، اسی طرح سے بحری مخلوق ہو بری مخلوق ہو، ہر مخلوق کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر تمام مخلوقات کو جانتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی روزی کا مالک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، چھوٹی بڑی تمام مخلوقات، سب کا مزاج، سب کی طبیعتیں، سب کی ضروریات الگ الگ ہیں، سب کے ڈیمانڈس الگ الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کی طبیعتوں، ان کے مزاج، ان کے ڈیمانڈس کے حساب سے مکمل روزی پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے کمال علم اور اپنے کمال قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ ہر مخلوق کے مستقر اور مستودع کو بھی اللہ جانتا ہے۔ دیکھیے 2 الفاظ ہیں، ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے۔ مستقر کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زمین میں جہاں انسان اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بسر کرتا ہے اس کو مستقر کہتے ہیں۔ آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، یہ آپ کا کیا ہے؟ مستقر ہے۔
کوئی آدمی دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے جہاں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارتا ہے، وہ اس کا مستقر ہے۔ تو ہر ایک کے مستقر کو، ہر ایک کی رہائش کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون کہاں کا باشندہ ہے، کون کہاں کا رہنے والا ہے، کون کہاں زندگی گزارنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستودع کہتے ہیں آخری منزل، مستودع آخری منزل، انسان کہاں دفن ہوگا، اس کا مدفن کیا ہوگا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کا سسٹم، ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، کوئی آدمی پیدا کہیں اور ہوتا ہے، اس کی نشو و نما کہیں اور ہوتی ہے، جوانی کے ایام کہیں اور گزرتے ہیں، بڑھاپا کہیں اور گزرتا ہے، مٹی کہیں کی نصیب ہوتی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کو کہاں کی مٹی نصیب ہوگی، کسی کو پتہ نہیں ہے جوانی کے ایام کہاں گزریں گے، بڑھاپا کہاں گزرے گا، مگر وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ سب کی رہائش کو اور سب کی آخری منزل کو بہت اچھی طرح سے جانتا۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، یہ ساری باتیں کتاب مبین میں، واضح کتاب میں، لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے انسان کے رزق کا سلسلہ رحم مادر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ 120 دن کے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 4 مہینے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، جان ڈالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتے کو اللہ تعالیٰ 4 چیزیں، 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے کہ اس بچے کے تعلق سے، اس بندے کے تعلق سے تم 4 باتیں لکھ دو۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتے کو کہ لکھو دنیا میں یہ کتنا کمائے گا، دنیا میں کیا روزی کمائے گا، اس کو لکھ دو۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی عمر، دنیا میں کتنی زندگی گزارے گا، کتنے سال جیے گا، اس کی عمر لکھ دو۔ تیسری چیز، اس کا عمل، دنیا میں کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دے گا اور کون کون سے قیمتی کام انجام دے گا، اچھا یا برا، جو کچھ بھی کارہائے نمایاں انجام دے گا اس کے بارے میں لکھ دو۔ چوتھی بات، یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا۔ تو یہ 4 باتیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ تو روزی کا معاملہ بھی اسی وقت سے لکھ دیا جاتا ہے، بندے کو روزی کتنی ملے گی، اور یہ سلسلہ باقاعدہ رحم مادر سے چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں باقاعدہ انسانوں کی پوری نگہداشت اور پوری حفاظت، انسان کی ساری چیزیں ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری چیزیں اللہ کے علم میں، اللہ کے قبض قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی سی آیت میں ان ساری باتوں کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم اور آپ غور کریں، اس سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں اور ان کی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، تقریباً 25 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے قصے کو اور ان کی قوم کے قصے کو بیان فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد تقریباً 10 نسلوں تک لوگ توحید پر قائم تھے۔
اب تک دنیا میں شرک نہیں آیا تھا، 10 نسلوں کے بعد دنیا میں شرک تصویروں کے ذریعے سے آیا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بزرگ ہستیاں تھیں۔ جب یہ مر گئے تو شیطان کے کہنے پر ان کے بچوں نے، ان کے ماننے والوں نے ان کے اسٹیچو اور مجسمے بنا لیے۔ شیطان نے لوگوں کو بہکایا، کہا دیکھو جب تمہارے اندر عبادت سے غفلت پیدا ہونے لگے گی تو ان تصویروں کو دیکھ کر جو ہے تمہارے اندر عبادت کا مزید شوق پیدا ہو جائے گا۔ شیطان کے کہنے پر لوگوں نے تصویریں بنا لی۔ تصویر بنانے والے جب مر گئے تو ان کے بچوں کے پاس شیطان نے آ کر انہیں شرک کی دعوت دیا، اور شرک اس قدر بڑھا کہ لوگ اللہ کا نام تک بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 2640 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے 3 اجزاء تھے۔ سورہ نوح میں اللہ نے بیان کیا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہی ان کی دعوت کے 3 مین اور بنیادی پوائنٹس تھے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ویسے تو بہت ساری برائیاں تھیں، مگر مفسرین نے 5 بڑی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، رسول کو جھٹلاتے تھے، رسول کا انکار کرتے تھے۔ تیسری برائی متکبر اور گھمنڈی تھے وہ۔ چوتھی برائی طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ 5ویں برائی آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا۔ سورہ نوح میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کی رپورٹ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو اکیلے میں بھی سمجھایا، جماعت میں بھی سمجھایا، دن کے اجالے میں بھی سمجھایا، رات کے اندھیرے میں بھی سمجھایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں سورہ قصص میں، سورہ نمل میں بیان کیا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، تقریباً 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اب ذرا سوچیے، غور کیجئے، بیچارے کتنا برداشت کیے ہوں گے نوح علیہ السلام۔ ہم کسی کو 1 مرتبہ کوئی بات کہتے ہیں، 2 مرتبہ کہتے ہیں، تیسری مرتبہ کہتے ہیں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جان دو، ہٹاؤ، مانا تو مانا، نہیں مانا تو خود اس کا برا ہوگا۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کتنا صبر کیے ہوں گے، کتنا صبر کیے ہوں گے۔ جب پانی سر سے اوپر ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کو سمجھا بجھا کے دیکھ لیا، جب وہ سمجھاتے تھے تو قوم والے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کے جو نچلی سطح کے لوگ ہیں، 3rd کلاس کے لوگ ہیں، وہی لوگ تمہاری اتباع کر رہے ہیں۔ جو بے سمجھے بوجھے لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، وہی تمہاری بات مان رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ہم جیسے لوگ تو تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان باتوں کو بھی برداشت کیا۔ جب ان کے پاپ کا، ان کی برائیوں کا گھڑا بھر گیا، ہر طرح سے سمجھانے بجھانے کے بعد بھی سیدھی راہ پر نہیں آئے، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو اشارہ دے دیا کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کیا، کہا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ
تو ان میں سے کسی کافر کو زمین پر بسنے والا زندہ نہیں چھوڑنا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی بچ گیا، ایک کافر شخص بھی ان میں سے زندہ بچ گیا، تو اس کی جو نسل پیدا ہوگی وہ فاسق و فاجر اور کافر ہوں گے دنیا کے اندر، پھر کفر اور فسق کی بیج بوئیں گے، دنیا کے اندر کفر و فسق کی بنیاد ڈالیں گے۔ لہذا اللہ ان میں سے کسی کافر کو، یہاں کافر بسنے والے کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول کر لیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ہدایت کی روشنی میں آپ کشتی بنائیے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اس سے پہلے کوئی کشتی نہیں بنائی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اس زمین پر کشتی بنائی۔ کشتی کیسی تھی، کتنے منزلہ تھی، اور اس میں لکڑی کون سی استعمال کی گئی تھی، اس کی صفات کیا تھی؟ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ نے احسن البیان میں باقاعدہ لکھا ہے کہ کشتی کے تعلق سے جو بھی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ سب مستند اور صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جن چیزوں پر قرآن اور حدیث خاموش ہیں، ہمیں بھی ان پر خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے اللہ کی نگرانی میں، اللہ کے ڈائریکشن اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کیا۔ اللہ کا حکم آیا، جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو آپ سوار کر لیجئے۔ جانتے ہیں 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ صرف 80 لوگ۔ 80 لوگ ایمان لائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو کشتی میں سوار کر لیجئے، جانوروں کا جوڑا جوڑا بھی رکھ لیجئے، کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیجئے۔ اور ان 80 افراد میں حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی کے 8 افراد تھے۔ ایک نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے، 4 مرد ہو گئے اور 4 بہویں۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام یام اور لقب کنعان ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، جس کا نام مفسرین نے واعلہ بیان کیا ہے۔ ان کی فیملی میں کل 10 افراد تھے، 10 میں سے 2 ایمان نہیں لائے، باقی 8 لوگ ایمان لائے، تو 8 ملا کر کل 80 ہو گئے۔ 80 مومنین کو نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باقاعدہ زمین کو پھٹنے کا حکم دیا۔ زمین پھٹی، زمین سے چشمے نکلنے لگے، آسمان سے زوردار بارش ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے باقاعدہ پوری زمین پانی سے بھر گئی۔ اب تک لوگ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اب تک تو آپ اپنے آپ کو نبی بولتے تھے، نبی بنتے بنتے کب سے بڑھئی کارپینٹر کب سے بن گئے؟ پانی تو ہے نہیں، اتنی بڑی کشتی کہاں چلائیں گے؟ مگر اللہ کا کرنا ایسے دیکھیں، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی لبالب بھر گیا، اور پانی کے اندر فورس بھی بہت زیادہ تھا، بہت تیزی کے ساتھ پانی بہہ رہا تھا۔ اتنی تیزی اور اس کے اندر اتنا فورس تھا کہ جو بڑے سے بڑے مضبوط درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دے رہا تھا، بڑی بڑی بلڈنگوں کا صفایا کر دے رہا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کشتی کے تعلق سے، کالطود العظیم، کشتی بہتے ہوئے جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت بڑا پہاڑ بہتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان میں، اس سیلاب میں ایمان والوں کی حفاظت کیا، اور کفار، مشرکین، نافرمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور پھر جو ہے انہی 80 لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سسٹم کو آگے بڑھایا، اور ہم بھی جو ہے انہی کی اولاد ہیں، انہی کے ذریعے سے دنیا کا کارواں آگے بڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے عبرت آموز واقعات بیان فرمائے ہیں۔
اس میں ہم سب کے لیے عبرت اور سبق کی بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ جو آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو، ایمان کی دولت سے محروم ہو تو بڑے سے بڑے شخص کے ساتھ اس کا رشتہ ہونا، بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ اس کے تعلقات ہونا اس کو کبھی بھی نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، وبا اور طوفان سے بچنے کے لیے ایمان پہلی شرط ہے، ایمان و عمل پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم کو با ایمان بنایا ہے، لہذا اس دولت کی حفاظت کریں اور زندگی بھر اس پر قائم و دائم رہنے کی کوشش کریں۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں سے زیادہ عبرت اور نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان قرآنی واقعات سے زیادہ عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیری نعمتوں پر کما حقہ تیرا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصیبتوں پریشانیوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حقہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جب بھی انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو، اللہ تعالیٰ فوری ہمیں خالص توبہ کرنے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالتوں پر رحم فرما، ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔